بندے کو تخت پہ نہیں بٹھایا جاتا. اس کا مطلب یہ سزا نہیں تھی، یہ حکمت تھی کوئی. آدم کا امتحان تھا، آدم نے اس میں پاس کر لیا. جب پاس ہوا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں. ان کو خلافت عرضی دے دی، اپنا خلیفہ بنا لیا، اپنا نائب بنا لیا. وہ اختیارات جو اللہ رب کریم کے ہیں ان میں سے اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق ان کو بھی وہ اختیارات عطا فرمائے. 350 سال انہوں نے ڈر کے مارے اور شرمندگی سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور یہ نالیاں پڑ گئی تھیں یہاں رو رو کے، اماں جی کدھر اور ابا جی کدھر. ٹھیک ہے، آپ باتیں کرتے ہو. مجھے ایک نبی کا بتائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امتحان نہیں ڈالا. حالانکہ نبی کس چیز کا امتحان دے گا؟ نبی تو چنا ہوا ہوتا ہے جی. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو خطا، جس کی کوئی خطا نہ ہو، نہ کر سکتا ہو خطا. لیکن پھر بھی تو وہ دشمنی پڑے گی. اب کس سے پڑے گی؟ شیطان سے. اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور یہ جو زمین ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے تمہارا مستقر بنے گی. کیا بنے گی؟ مستقر. کیا مطلب؟ رہنے کی جگہ. تھوڑا جا متاع الا الی حین، تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں یہاں بھیجا جا رہا ہے. وہی امتحان کے لیے، ٹریننگ کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تم نے تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، اور یہاں تم نے تھوڑی سی حیات گزارنی ہے، تھوڑا زندہ رہنا ہے، اور پھر تمہیں موت دی جائے گی. وَتَمُوتُونَ، زندہ رہو گے تھوڑے عرصے کے لیے. وَتَمُوتُونَ، پھر کیا کیا جائے گا تمہیں؟ موت دی جائے گی. وَتُخْرَجُونَ، اور یہاں سے نکال دیا جائے گا. ہائے 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 ہائے. حیات دی گئی، زندگی دنیا کی مختصر. وہ جب تم پیریڈ پورا کر لو گے، امتحان کا ٹینیور 3 گھنٹے کا پورا ہو جائے گا جی، تمہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا کمتہ امتحان سے. ٹھیک ہے، تمہیں دوسری دنیا میں، تخرجون، دوسری دنیا میں لایا جائے گا. تم قبر کی دنیا میں آ جاؤ گے، تم حشر کی دنیا میں آ جاؤ گے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، اب وہاں پر یہ دیکھا جائے گا، پیپر آؤٹ ہوں گے، کس نے کیا امتحان دیا. امتحان مالک یوم الدین جو ہے، وہ جو مالک کے بدلے کے دن کا، وہ ججمنٹ کرے گا. وہ اعزازی ڈگریاں بھی دے گا، اور وہ یہ بتائے گا کون پاس ہے اور کون. بچپن میں نا، اب تو خیر یہ سسٹم ہی بدل گیا نا امتحان کا. تو جس دن 31 مارچ ہوتی تھی، یاد ہے شبہ، اس بچے سارے وہاں اکٹھے ہوتے تھے. امتحان ہے جی، آج کیا ہے جی؟ آج رزلٹ ہے. بڑا تیار تیر ہو کے جاتے تھے، اور رزلٹ بھی لیٹ ہی نکلتا تھا. بڑی ٹینشن ہوتی تھی بڑا. پھر جناب وہ آتے تھے ہیڈ ماسٹر صاحب، سارے اکٹھے ہیں، پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جو بھی ہیں جی، اتنے بندے فیل، باقی سارے پاس. اور وہ بڑی خوشی کا اور بڑا، تو جو پاس ہو جاتے تھے، ہائے ہائے ہائے، وہ لذت کبھی محسوس کی؟ بھائی ہنس کے گھر جائیے. ساڈے ایک ماما جی سن، وہ ساڈے کول ایتھے ٹرنک بازار رہندے سن، فوت ہو گئے، کراچی چلے گئے تھے. تو ہماری امی کے ماموں تھے، بڑے مزاحیہ تھے نا، بڑے جولی قسم کے، قصے بڑے سناتے تھے. ان کے پاس قصوں کی بڑی وفر مقدار، کچھ گھڑ لیتے تھے، کچھ تھوڑی بہت سٹوری اپنے پاس سے ڈال لیتے تھے. کہتے ہیں وہ آج ہمیں کہتے ہیں، میری امی کا نام لیتے تھے افروز، بڑے تھے ہم سارے. اچھا، ہم بڑا ان کا انتظار کرتے تھے. پھر سارے گھر والے نا ہم بیٹھتے تھے، بھئی اب وہ چسکے کی باتیں سنائیں گے. اور ٹی وی تو ہوتا کوئی نہیں تھا، ہیں جی. وہ ڈرامے بھی کئی ہفتے کے بعد ایک ڈرامہ لگتا تھا ریڈیو پر، اس پر بھی سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ٹی وی کا تو تھا ہی نہیں، وہ بعد میں آیا. تو وہ پھر ہم ان کی انتظار کرتے تھے کہ یہ ماموں جی آئیں گے، اور ہمیں بڑی اچھا ان کی باتوں میں بھی بڑی شیرینی اور بڑا چسکا تھا. قصے گوئی کا انہیں بڑا وہ فن آتا تھا.
بات بنانے کا اور سنانے کا. کہتے ہیں آج بچوں کا رزلٹ تھے جی، اور میری بچی بڑی خوش آئی ہے، ابو میں فیل ہو گئی، ابو میں فیل ہو گئی. کہتے ہیں اب میں کہوں اسے ماروں یا میں اسے، کہتے اچھلتی ہوئی آ رہی. اور تو کیوں چلے گا جی؟ سارے اچھل رہے تھے، سارے خوش تھے. اب اسے پاس اور فیل کا پتہ ہی نہیں، پاس ہونا والے اچھل رہے تھے یا فیل ہونے والے اچھل رہے تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. وہ آئے ہائے ہائے، حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. ایک روایت ہے کہ جی حضور آپ نا میرے بارے میں نا اللہ سے رجوع فرمائیں، دعا کریں کہ اس نے مجھے کہاں رکھا ہوا ہے، جنت والوں میں ہوں یا میں کون سی فہرست میں ہوں. تو حضور بابا جی نے فرمایا چل بھائی تجھے 2 دن بعد بتائیں گے. پھر آئی، وہ فرمایا بھائی فہرست تو آ گئی ہے، لیکن اس فہرست میں وہ جنتی ہیں سارے، تیرا نام چپ کر گیا. چلو انہوں نے کہا سر پھر بھی ذرا نا کچھ دوبارہ سرچ کریو. انہوں نے کہا چل بھائی یہ فی الحال تو تیرا نام کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہوں لسٹ دوجی والی بھی چیک کرو نا. انہوں نے کہا وہ، انہوں نے کہا کر لیں چیک آپ. پھر ایک لسٹ آ گئی جو جہنم والوں کی تھی. وہ بابا جی نے پھر بلایا، وہ فرمایا اس میں تیرا نام آ گیا. جب اس نے سنا تو ناچنے لگ گیا، ناچ کے غشی پڑ گئی اسے. ہوش آیا تو پوچھا لوگوں نے کہ تیرا دماغ خراب ہے، تجھے کوئی جنت والوں میں تھوڑی دکھایا ہے، جنت والوں میں ہوتا تو ناشتہ اچھا بھی لگتا ہی، تو دوزخ والوں میں. فرمایا دیکھو ایک ہے دوزخ والے، ایک ہے جنت والے، 2 فرشتے ہیں نا. ایک وہ ہے جن میں تمہارا کہیں بھی نہ تمہارا ادھر نام ہے ادھر نام ہے، کم از کم میرا ادھر ہے، آج ادھر آیا کل ادھر بھی آ جائے گا. کسی فہرست میں اس کی کسی فہرست میں میں ہوں تو ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کوئی نمبر تو ہے میرا، اس کے ذکر میں تو ہوں نا میں، اس کی نگاہ میں ہوں نا میں. چاہے اس میں نہیں ہوں تو اس میں ہوں، کل کو اس میں بھی آ جاؤں گا نا. مجھے تو خوشی یہ ہوئی ہے کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ میں اس کی نظر میں ہوں. مجھے اس نے خالی نہیں چھوڑا، چاہے اس لسٹ میں ہی رکھا ہے، لیکن میں اس سے التماس کروں گا، التجا کروں گا مولا اس سے بھی نکال دے مجھے، تو کل اس میں بھی ڈال دے گا. وہ تو قدرت والا ہے جی، اس کی تو قلم چلتی ہے، اس کا تو حکم چلتا ہے، اس کی تو طاقت ہے، وہ پوری قوت والا ہے، اس کا تو برابری ہمسری کرنے والا کوئی نہیں. تو میں اس لیے نہ چاہوں کہ کم از کم میرا کسی فہرست میں، تو ایک وہ ہے جن کا کسی فہرست میں افسوس تو انہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہاں مستقرن و متاع الی حین، ایک مخصوص وقت کے لیے یہ ہماری جائے استقرار ہے. جائے استقرار یعنی قرار، یعنی رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ نہیں ہے یہ، تسکین کی جگہ نہ، بے قراری ہے. ادھر قرار میں بھی بے قراری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں ہم جئیں گے تھوڑے عرصے کے لیے، پھر مریں گے، اور مرنے کے بعد رب یہاں سے نکال کے ہمیں کہاں پہنچا دے گا؟ ایک اور مقام پر، اور وہاں پھر ہمارا اصل سسٹم شروع ہوگا. وہ زندگی جو ہے وہ ان لمیٹڈ زندگی ہے. دیکھیں دماغ جو ہے نا، دماغ یہ اس کے خربوں خلیات ہیں، خانے ہیں، خربوں، پتہ ہے خربوں. وہ کام میں نہیں ابھی آئے، تو وہ کب کام میں آئیں گے؟ مرنے کے بعد. یہ بڑی بڑی ہسٹری ہے بھائی. ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، موت تو بڑی قیمتی ہے. میں نے اس پہ پہلے بھی 1-2 دفعہ بات کی ہے، موت قیمتی چیز ہے. 3% سے اوپر تو دماغ ہم استعمال نہیں کرتے. نہیں، ہمارا 3% بھی نہیں ہوا. یہ 3% 1-2 بندوں کا ہوا، ہمارا نہیں ہوا. یہ پرسنٹ ہماری تو 0% بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کئیوں کا دماغ تو اس طرح بالکل نیو، نوائق، بہترین، فرسٹ کلاس، مسئلہ ہی کوئی نہیں. جی جا آیا انہیں گیا.
اس دے اندر نہ کوئی وائرس بڑھیا تو نہ کچھ بڑھیا، نہ آیا نہ گیا، بالکل نواں نکور، کدو دا کدو ہے جی۔ تو اس لیے آج ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری یہ سٹنگ اور ایک سٹرنگ ہے اور ایک سٹنگ دونوں، اور شہباز اس پہ فوٹو بنی ہوئی دیکھیے کیا ہے، 10 بھائی نادر کی فوٹو بنی کوئی فوٹو کیا؟ ہاں یہ بچھو کی فوٹو بنی ہوئی ہے، ادھر نیڑے آ، ادھر بچھو کا ڈنگ دیکھا کبھی ہے؟ بچھو کو اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کاج دم، کیا مطلب؟ ٹیڑھی پونچھ والا، اے دیکھے تھے نظر آ رہی ہو دم؟ آ گئی نظر؟ اے تیرا پلا شہباز نو بھی دس، شہباز نظر آ رہی؟ اب اس سٹنگ کا مطلب ہے، سٹنگ ایک ہے سٹرنگ اور ایک ہے سٹنگ، اس کا مطلب ہے ڈنگ، انگریزی میں بچھو کا۔ اب جس بوتل پر انہوں نے صاف لکھ دیا بھئی اس میں ممکن ہے اس میں انہوں نے کوئی فیصد کوئی زہر ہی ملا دیا ہو بچھو کا، دسو جی ممکن ہے؟ دیکھو نا اس پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے نا پروڈکٹ پر، کہ مرغی بنی ہوئی ہوتی ہے، انڈا بنا ہوا ہوتا ہے، بسکٹ ہم لیتے ہیں تو اس میں دودھ کی وہ جگ بنا ہوا ہوتا ہے، مکھن بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ مکھن دودھ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس چیز پر بچھو کا ڈنگ بنا ہوا، بچھو کی تصویر بنی ہوئی اور ڈنگ کو نمایاں کر کے بنایا ہوا ہے، تو وہ مطلب ہے کہ اس میں کہیں کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بھی بھیجی تھی، وہ ابرارو لگ بیٹھا ہوا ہے یہ گانے والا، وہ میسیج دے رہا ہے کہ یہ سٹنگ یا سٹرنگ پینا بند کر دو، یہ جگر کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ ایک اور ڈاکٹر تھا، اس نے بل اور یہ کوکا کولا اور یہ اس کے لیے منع کیا ہے، ریڈ بل کے لیے بھی، کوک کے لیے بھی، پیپسی کے لیے بھی اس نے منع کیا ہے، انہوں نے کہا نہ کھاؤ، نہ کرو، خدا کا خوف کرو، بازار کے کھانے مت کھاؤ، یہ بوتلیں مت پیو، جوسز مت پیو۔ یار پہلے بھی تو ہم زندہ تھے، نیمبو پانی پی کر زندہ تھے، شکنجی پی کر زندہ تھے، لسی پی کر زندہ تھے، ستو پی کر زندہ تھے یا نہیں تھے؟ بغیر پیزا کھائے زندہ تھے، برگر کے بغیر زندہ تھے، جی اور کی کھائیے تھی یار، پہلے کی لتر کھاندے سو، تسی کی کھاندے سو؟ پکوڑے کھا کے زندہ تھے، بڑا گوشت کھا کے زندہ تھے، پائے کھا کر زندہ تھے، ساری عمر ہمارے باپوں دادوں نے گوشت نہیں کھایا، دال کھائی ہے، گوشت کھایا ہے، سبزی کھائی ہے، تو یار اب آخر سوچو تو صحیح نا۔ جی ہمارے اپنے بچپن میں شیور مرغی کہاں تھی؟ کوئی نہیں تھی، شیور انڈا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اب پھر جنک فوڈ، وہ بھی میں نے بتایا تھا، جنک فوڈ کا مطلب کوڑ کباڑ، اب یہ دیکھو یہ اچانک ہی میرے سامنے یہاں آئی ہے، میں نے کہا یار یہ دیکھوں، ایویں میں نے دیکھا ہے تو پتہ لگا اوہو، اچانک میری نظر پڑی ہے، پہلے میں نے کہا یہ کیا ہے، پھر میں نے سٹرنگ کا مطلب لغت سے اس کا انگلش سے وہ نکالا تھا، اس کا انہوں نے کہا ٹھیس، چوٹ مارنا، تو جب چوٹ جگر کو لگی تو تبھی ٹرانسپلانٹ ہوگا نا۔ جگر جو ہے وہ اس کا فیل کیا ہے، ہم جو کھانے کھاتے ہیں جی اس میں نا ہوا، اس میں کہیں کچھ تھوڑا سا نا ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو ہماری جسم اور باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زہر کو کھینچ لیتا ہے اس سے، اور کھینچ کر جگر اس کو کیا کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، پیشاب کے ذریعے، وہ مختلف سانس کے ذریعے، اور اس کو صفائی کر دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے، اس سے زہر۔ لیکن اگر زہر جو ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو، 1 کلو کا برتن ہے،
1 کلو کا اس میں کتنا دودھ ڈال سکتے ہو؟ ہیں؟ چلو 1 کلو لبالبی بھر دو، اس میں 1 رتی کی بھی اور گنجائش ہے؟ تو یار یہی ہے کہ جب وہ بھر گیا تو گرے گا۔ ہمارا جگر جو ہے، جب ہمارے اندر ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں زہریلی، تو وہ ورکنگ کرتا ہے، اور اس ورکنگ کے ساتھ وہ ان چیزوں کو کلیئر کرتا ہے۔ لیکن اس بیچارے کی جتنی حیثیت ہے، کلو کی حیثیت ہے، اگر وہ کلو چیز سے اس نے ہم نے 5 کلو دے دیا تو پھر کینسر نہیں ہوگا۔ پھر جگر، پتہ جگر ٹرانسپلانٹ کتنے کا ہوتا ہے پتہ؟ لاکھوں میں۔ ہاں جی، کروڑوں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، اور یہ ہوتا بھی انڈیا سے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، یہ اپنے اولادوں کو، بچوں کو نہ کھلاؤ یار۔ یہ دیکھو نا، محنت اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں آپ لوگ، اور اس اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تم زہر دے رہے ہو۔ اگر میرے جیسا کوئی بتانے والا آ ہی گیا ہے تو دیکھو، اب میرا بیٹا جبیر کہتا ہے جی لوگ مذاق اڑاتے ہیں جب انہیں کہتے ہیں، او بھائی یہ تو تمہاری حقانیت کا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنوئے، میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، تو اہل مکہ نے کیا کہا؟ ہم مان لیں گے۔ کیا کہا؟ آپ تو سچے ہیں جی، صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ؟ ہمارا تو بینک ہے، آپ ہماری تو امانتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں جی، اور امانتیں ہم جب چاہیں اسی حالت میں ہمیں، کوئی سونا رکھوا رہا ہے، کوئی زیور رکھوا رہا ہے، کوئی مال رکھوا رہا ہے، کوئی اشرفیاں رکھوا رہا ہے، کوئی جو چیز تھی، اس وقت بینک تو نہیں ہوتے تھے، یعنی مکے میں بینک جو تھا نا وہ نبی پاک کی ذات بابرکات تھی، ہیں؟ وہ بینک تھے مصطفیٰ بھائی، ادھر رکھ لو۔ دشمنی بھی ٹاپ کی، پر اعتماد بھی اتنا، بھائی بندہ جو پامے دشمن ہے، وہ پامے کچھ بھی ہے، جھوٹ نہیں مارتا، سچ ہے، سچا ہے، صادق ہو، امانت دار، امانت اس کول رکھو، پامے جو بھی ساریاں دشمنیاں نے، لیکن کمال کی بات سمجھیں، جس سے ہلکی سی دشمنی ہو اسے قیمتی مال دیتے ہو؟ اس کے تو نیڑے سے نہیں تم اس کو نکلنے دیتے یا اس کے پاس سے جاتے، پامے سکا ہی کیوں نہ ہوئے، سکے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، گھر میں نہیں گھسنے دیتے، نیڑے نہیں لگنے دیتے۔ اوے یہ میرے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، سارا مکہ دشمن ہے لیکن امانتیں پھر نبی کے پاس ہیں۔ اس پہ سوچیں آپ ذرا، وہ امانتیں رکھوانے والے کوئی مسلمان نہیں تھے، کیوں کہ رسول اللہ نے فرمایا علی یہ دے کر آنی ہے، کیونکہ جب حضور نکل پڑے تھے تو پیچھے مسلمان وہاں پر، حضور نے مسلمانوں کو پہلے ہی نکل دیا تھا، کیونکہ اگر وہ مسلمان وہاں رہ جاتے اور حضور آ جاتے تو ان مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دینا تھا۔ تو اس لیے علی کو کہا میری چارپائی پر سو جاؤ، اے میری چادر ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ میری چارپائی ہے، یہ میری چادر ہے، یہ ایمانتے ہیں، یہ ایمانتے ہیں۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا ایمانتے واپس کر کے میرے پیچھے چلے آنا۔ علی سے پوچھا علی، اب وہ حضور چلے گئے، اب کافر مطمئن ہے کہ وہ چرپائی پہ، صبح ہوئی ہے، آوازیں دی ہیں، چادر منہ سے اتاری ہے، اچھا وہ بھی گہری نیند سو رہے ہیں۔ پوچھا علی اتنی گہری نیند؟ فرمایا نیند ہی زندگی پر وچ اتھے آئی ہے، نیند ہی آج آئی ہے، ہائے 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 ہائے۔ بات نہیں سمجھے؟ جو خوف ہو، خوف ہو، بولا ہے خوف میں نیند آتی ہے، اور خوف بھی کس چیز کا؟ اس سے بڑا تو خوف کوئی نہیں ہے نا، کہ دشمن چاروں طرف موجود ہے، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، نیزے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ پورا پروگرام ہے کہ آج، اور اس عالم میں آپ سو سکتے ہیں؟
آپ کے پاس کوئی وہ بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، کوئی فوج بھی نہیں، کوئی سیکورٹی بھی نہیں. تو علی سے پوچھا حضور نیند آئی سی؟ فرمایا آج ہی تے نیند آئی سی. فرمایا ایسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی. تو دوستو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات برکات جب انہوں نے یہ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو مان لو گے؟ اب سوال یہ تھا کہ یہ تو مکے والوں کو بھی پتا تھا کہ کوئی فوج، دیکھیں بات تو سیدھی سی ہے نا، یہ تو ان کو پتا تھا نا کہ فوج، لیکن سرکار نے جو ان سے دلیل مانگی اس لیے کہ میں کون ہوں، فرمایا جی آپ صادق و امین ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب حضور نے سوال کیا کہ میں کون ہوں، اچھا میں اگر یہ پوچھوں میں کون ہوں تو تم کیا کہو گے؟ آپ جی زاہد صدیقی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب ہیں، پہلے تو میرا نام بتاؤ گے نا. ان کا نام وہ لوگ کہتے ہیں آپ محمد ابن عبداللہ ہیں جی، عبداللہ کے بیٹے محمد، ایسا تو نہیں کہا انہوں نے آپ کی صفتوں کا بیان کیا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا جی آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اس لیے جھوٹ کا شائبہ ادھر سرکار نے فرمایا ابھی تک مان رہے ہیں. ابو جہل بھی اس کے اندر ہے، ابو لہب بھی اس کے اندر ہے، سارا مکہ ہے وہاں. فرمایا تو پھر سنو، بتوں کی پرستش نہ کرو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ساتھ ہی جب یہ کہا تو پتھر برسنے لگ گئے، دشمنی پڑ گئی، مجنون کہا جانے لگا، دیوانہ کہا گیا. اور سنگیو تواڈے مرشد دی اگر کوئی گل نہیں یا تواڈی گل نہیں مندا تے تسی تانوں پھر مرشد نے کوئی پکا سبق پڑھایا ہے کہ جیڑا او سبق ہے جس نوں سچائی دے اتے قائم رہن والا پاگل اور دیوانہ اکھوایا جاندہ ہے. انہوں کہندے لوکی کہ بے وقوف نے، انہوں نے سمجھ کوئی نہیں. ایک ہی گال کر رہے ہیں مرغی بند کر دیو، انڈے بند کر دیو، سٹنگ بند کر دیو، فلاں. یہ کیا بات ہے، پینے کھانے کی چیز ہے یہ بھی بند کر دیں. ڈاکٹروں کو نہیں پتا؟ بھائی ڈاکٹروں کو پتا ہے، ڈاکٹروں کے بھتے لگے ہوئے ہیں، وہ کس طرح منع کریں گے؟ ان کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی لیبیں لگی ہوئی ہیں. تسی بیمار ہونا ہے تو انہوں نے لیب چلنی ہے، انہوں دی دکانداری چلنی ہے، انہوں نے جناب علی کھاتے ٹرنے، انہوں دی گڈیاں آنیاں، انہوں نے ٹور لگنے نیوزی لینڈ دے تے ہالینڈ دے ہیں. اس لیے ہاں یہ دنیا قلیل وقت کے لیے ہے. ہم سے پہلے آنے والے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو اس لیے آج کا سبق یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد امتحان تھا، اور اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ پیپر کی تیاری کر کے اللہ سے دعا کریں اور انبیاء کے نقش قدم پر چلیں، اور بالخصوص آقا نامدار نبی کریم علیہ السلام. اگر ہمیں کوئی بلال کو تکلیف نہیں دی گئی جی تو دسو نا، کیا وہ نعوذ باللہ جھوٹ مار دے سن؟ کیا وہ غلط بیانی کر دے سن؟ کیا وہ کوئی فضول گل کر دے سن؟ کیا عبداللہ ابن مسعود کو تکلیف نہیں دی گئی؟ کہ صحابہ کو اور صحابیات کو مکے والوں نے قتل نہیں کیا؟ کہ جنگیں حضور نے نہیں لڑی؟ کہ صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں جنگ احد کے دن، رات صبح جنگ ہے، صبح اور رات کو دعا کر رہے ہیں. آواز گونج رہی ہے یا اللہ دوسرے دن جنگ کا وقت ہے، مولا شہادت سے پہلے مجھے اتنی طاقت دے، میں خوب کافروں کو قتل کروں، اور قتل کرتے کرتے ان کی تلواریں بھی مجھ پہ پڑیں، میں زخمی ہو جاؤں، میں پھر انہیں قتل کروں اور زخمی ہو جاؤں. یا اللہ یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر میں شہید ہو جاؤں، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو یہ کافر میرے کان کاٹ لیں، میری زبان کاٹ دیں، میرے ہونٹ کاٹ دیں، میری آنکھیں نکال لیں، میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں. اور جب میں معاشر میں پیش ہوں اور مولا تو پوچھے اے عکاشہ تیرے کان کہاں گئے،
تو تو کہے مولا تیری بارگاہ کے لیے دے دیے، تجھ پہ فدا کر دی۔ یہ آنکھیں کہاں گئیں؟ فرمایا تیرے پہ فدا کر دی۔ اور یہ ہونٹ کدھر گئے؟ مولا تیرے پہ فدا کر دی۔ اور یہ انگلیاں کدھر گئی؟ تیرے پہ، کیونکہ کافروں کا طریقہ تھا یہ انگلیاں اور ہونٹ اور کاٹ کے ان کو پرو کر گلے میں ڈال کے رقص کرتے تھے، جیسا کہ امیر حمزہ کے ساتھ کیا گیا۔ چیر لیتے تھے جگر، چیر کے یہاں سے کلیجہ اور پھیپڑے اور نکال کے ان کو ہار بناتے تھے اور گلے میں ڈالتے تھے۔ فرمایا اس طرح میرے ساتھ او مولا، پھر تو سوال کرے اور جواب میں دوں۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر ایسا ہوا۔ دوستو یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی بھی دیکھ لیں یار، علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، عامر چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ جی آپ کے سر پر بیٹھا ہے دشمن، جہاں ذرا سا کچھ سر اٹھاتا ہے یہ دہشت گرد، یا مسلمان دہشت گرد ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے امریکہ اور یورپ سے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں عراق کو کیوں فنا کیا آپ نے لیبیا کو کیوں برباد کیا، آپ نے افغانستان کو کیوں برباد کیا؟ آپ ٹھیکیدار ہیں؟ کون سی وہاں فلاح و بہبود آئی ہے جی؟ آپ نے شام کو کیوں برباد کیا؟ آپ نے کشمیر کو کیوں برباد کیا؟ آپ نے فلسطین کو کیوں برباد کیا؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ کمال ہو گئی۔ او بھائی میں اگر صرف اتنا کہہ دوں کہ یار اس مسلمان جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، تو وہ مجھے وارننگ بھیج دیتا ہے فیس بک والا، پتہ ہے مجھے وارننگ کہتا ہے یہ آپ کی بند کر دیں گے فیس بک، ہماری کمیونٹی کے خلاف مت بولیں۔ یعنی جو دوسرے بکواس کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں ننگے، وہ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کون سی دنیا میں؟ ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بوڑھے وہ ناچ ناچ کر ٹپ ٹاپ بنا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس سے کیا فائدہ ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ دجال سونا لے کر چلے گا، روٹی لے کر، تو روٹیاں مل رہی ہیں۔ بھائی وہ چولہا چکی بناتا ہے وہ بندہ، مہینے کے وہ صدیق مبشر صدیق پتہ کتنے کماتا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ مہینہ کماتا ہے وہ۔ ہاں جی، تنخواہ نہ لاتی ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہی تو وہ دجال ہے جس نے ہماری روٹی کا بندوبست کر دیا، جس نے ہماری منہ میں گئی نا ہڈی، بس پھر بھونکنا بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کی نشست میں اس دنیا میں ہم نے مختصر رہنا، جانا ہے۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، اڑانے دو بھائی۔ پہلی نمبر پر سوچنا یہ ہے کہ کیا آپ غلط بات کر رہے ہو؟ اللہ سے ہدایت مانگو کہ اللہ مجھے باطل کی شناخت عطا فرما۔ حق کی شناخت ہو جاتی ہے، باطل کی شناخت بھی ہو، نہیں سمجھے؟ حق کی شناخت ہو، یہ حق ہے، کیا پتا اس حق کے بیچ میں ہی باطل بڑا ہوا ہو۔ ٹھگ کبھی کہتا ہے کہ میں ٹھگ ہوں، وہ رنگ بن کے اس میں آئے گا، پیر بن کے آئے گا، وہ ملنگ بن کے، وہ کچھ نہ کچھ میجر بن کے آئے گا، کرنل بن کے آئے گا، مرزا غلام احمد بن کے آئے گا، قادیانی بن کے آئے گا تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے گھروں کو محفوظ کرنا ہے، کم از کم۔ بڑا اوکھا دور ہے، ایزی نہ سمجھو۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ تنظیمیں جو ہیں، یہ جو سیاسی لوگ یہ درست کر لیں گے، خدا کی قسم یہ تو اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی تنظیم، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی، وہ اسلامی تنظیمیں ہوں، کیونکہ دجال کے چنگل میں سارے پھنسے ہوئے ہیں، مال ان کا ہی کھا رہے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں، سمجھ آئیے؟ تو جب ان کا مال کھا رہے ہیں، وہ بابا تھا نا ایک بزرگ، اس کو کسی نے شکایت کی آ کے کہ حضرت صاحب وہ فلاں جگہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں۔ بابا جی نے کلاڑا اٹھایا، پگڑ باندھی،
चल पड़े, चल भाई आके देखो लाइनें लगी हुई। उन्होंने कुल्हाड़ा लेके ना, वो बाबा डाटा था, उन्होंने दबका मारा, लोग तो भाग गए। उन्होंने कुल्हाड़ा लेके दरख्त को क्या करना शुरू कर दिया। इतने में एक बंदा आ गया, उसने कहा ए की कर रहा है। उन्हें हाथ पकड़ लिया, उन्हें झटका मारा। उन्होंने कहा तू कौन है। उन्होंने कहा कौन है, मैं दरख्त का मालिक हाँ। खबरदार जब दोबारा इसमें कुल्हाड़ी चलाइए। उन्होंने कहा तेरी ऐसी तो मैं तेरे ही सिर ना पन्ना। और तो गुत्थम गुत्था हो गया जी। बाबा ने उसे दबा लिया, और जो रोक रहा था उसे, उसने कहा 2 मिनट, मैं हार गया, चल ठीक है, लेकिन प्रस्तिश मैं बिल्कुल ठीक कह रहा तो हुण नहीं होनी, ठीक है। तो तेरे नाल मैं वायदा कर लेना, तैनू ना रोज़ ना 2 अशरफियाँ दिया करांगा, तू बस इस पासे ना आया कर। तैनू 2 अशरफियाँ, 2 सोने के सिक्के तैनू मैं रोज़ देवांगा, 2 तोला सोना तैनू रोज़ देवांगा, तो तू इधर पासे नहीं आना। अब जनाब रोज़ आना 2 अशरफियाँ उसे सुबह सुबह कोई बंदा आके, अब 2 दिन गुजर गए, वो अशरफियों वाला नहीं आया। क्या नहीं आया, इन्हें कुल्हाड़ा फिर चुकिया, फिर पग शग बधी, फिर टुर गया उत्थे। उत्थे जाके गया तो देखा उत्थे लाइनां लगियां, इन्हें फिर वो कुल्हाड़ी शुरू की, उस बंदे ने फिर फड़ लिया, गाटा फड़ के तले दे के मारिया, तो उत्ते बह गया। पहले कौन बैठा सी गाटे ते, बाबा, हुण कौन बैठा है, ये बंदा। उन्हें कहा यार, उन्हें कहा तेरा मैं गला घोड़दा। उन्हें कहा यार होर छोड़ दे तू गल, ये दस ये मेरी ताकत कित्थे गई, मैं तो तेरे तेनू तले दबा लिया सी पिछली दफ़ा। उन्हें कहा ताकत 2 अशरफियाँ लै गई। हुण पहले तू आया से अल्लाह वास्ते, हुण तू आया अशरफियाँ वास्ते, तेनू नहीं पहुँचिया ना 2 दिन, तू उहदे वास्ते आया, तो मैं तेनू आरे लाता है लालच दे के, है हड्डी पाती है। इस वास्ते इन हड्डियों से बचो और अल्लाह से हिदायत मांगो। अल्लाह ताला आप पे करम फरमाए। और नक्शबंदी साहब बैठे हैं, नात पढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।